ٹھیک. اچھا ہم صاحب اس میں آخری بات صرف یہ کہ اس کو اگر اس طریقے سے سمجھ لیا جائے جس طرح آپ نے سمجھایا ہے، تو اس سے جو مسلمان اس وقت دنیا میں دین پیش کرتے ہیں اور سب سے بڑا اعتراض جس طرح اسلام پہ ہوتا ہے اس طرح ہر مذہب پر ہر دین پر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی دین کی تو اتنی مثال کے طور پہ اختلافات ہیں، اس میں اتنی انٹرپریٹیشن ہے، خود پیغمبر کی نسبت سے ہر گروہ ہر فریق کوئی نہ کوئی روایت لے کے کھڑا ہوا ہے. تو اگر اس کو یہاں پلیس کر دیا جائے کہ اصل دین قرآن و سنت میں محفوظ ترین شکل میں موجود ہے اور وہ مکمل دین ہے، اس میں ایک مسلمان کو پیدائش سے لے کر قبر تک کے جتنے معاملات درپیش ہوں گے اس سے متعلق ہدایت دے دی گئی ہے، اصولی ہدایت ہے، اس کا کہیں پہ نئی صورتحال میں اطلاق بھی کیا جائے گا، وہ علماء بھی کرتے ہیں، خود ساتھ ماپ کے زمانے میں صحابہ نے بھی کیا، اس میں اختلافات ہوتے رہیں گے، لیکن جو بنیادی دین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر یہ جو روایات ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کی بنیاد پر علماء ایک فہم بھی بناتے ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کو اول تو الجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ علم کی بحث ہے، علماء آپس میں کریں گے. دوسرا یہ کہ جو اصل دین ہے اس پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اگر ان روایتوں کے اندر کوئی اس طرح کی بات بھی آ جائے جو ایک عام آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. اس میں کیا شبہ، یہ علم ہے. تو جس طریقے سے علماء اپنی بات کہتے ہیں اس کو دلیل کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نسبت کی کیا نوعیت ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے. تو یہ علم ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیز متن ہے، ایک چیز اصل ہے، اس کی فروع بیان ہوئی ہیں. متن ہے تو اس کی کوئی شرح کر دی گئی ہے، اجمال ہے تو اس کی کوئی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. تو اس طریقے سے ہم باقی علوم میں بھی اسی طرح دوسروں سے استفادہ کرتے ہیں. علماء بھی یہی کام کر رہے ہیں. جب ایک عالم قرآن مجید کی تفسیر لکھتا ہے یا کوئی عالم آپ کے سامنے کوئی فقہی احکام کا مجموعہ مرتب کر کے رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہی خدمت انجام دیتا ہے. تو یہ خدمت سب سے پہلے جس ہستی نے انجام دی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی بات فیصلہ کن ہے اس معاملے میں، البتہ اس کی تحقیق ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، ایک ہے دین اور اس کی وہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے، ایک اس دین کا علم. یعنی جس طرح قرآن مجید ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ تو اللہ کے کلام کی حیثیت سے آ گیا. اب اس کا علم کیا ہے؟ اس کا فہم. یعنی قرآن کو جب ہم سمجھتے ہیں تو کیا سمجھا ہم نے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں، تو اس سے ایک تفسیر وجود میں آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید تو ایک مختصر سی کتاب ہے 500-600 صفحے کی، تفسیریں بعض اوقات کئی مجلدات پر پھیل جاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں لوگ اپنا فہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی معاملہ روایات کا بھی ہے. روایات میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کئی ہزار کی تعداد میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر کے پورے احوال کو بیان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی میسر آ سکے ہیں. یعنی آپ نے کام کیا کیا، آپ نے بات کیا کی ہے، آپ نے کسی چیز پر عمل کس طریقے سے کیا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو لوگ ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے کہ ایک کا تعلق دین کے کانٹینٹ سے ہے، وہ قرآن و سنت ہے، ایک کا تعلق اس کانٹینٹ کی شرح و وضاحت سے، اس کے اطلاق سے، اس کے اجمال کی تفصیل سے ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب علم سے متعلق ہوتی ہیں، اور یہ کام وہی کام ہے جو علماء قیامت تک کرتے رہیں گے. اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور آخری شکل میں وہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب آخری سوال اس موضوع سے متعلق کہ جس میں آپ نے یہاں لکھا کہ دین میں جو ہدایات بیان ہوئی ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے، تو آپ کا جو عمل کا نمونہ، علم و عمل کی روایت حدیث میں نقل ہوتی ہے، اور دین پر عمل کا جو نمونہ ہے وہی بہترین نمونہ ہے، اسی کو اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور تفہیم و تبیین دین نے اصولی ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اطلاقات کیے ہیں یا اس کے عقلی لسانی مضمرات کو کھولا ہے. تو یہ آرگومنٹ 1 منٹ کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، دین میں جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں مستقل بذات عقید و عمل کی نئی چیزیں بھی منتقل ہوئی ہیں جو اصل دین قرآن و سنت میں نہیں ہیں، تو اس سے جو خود قرآن نے اپنی حیثیت مقرر کی تھی کہ میں میزان ہوں دین کے معاملے میں حق و باطل کا فیصلہ کروں گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ قرآن کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ آرگومنٹ مان لیتے ہیں تو پھر ایک تو قرآن کی وہ حیثیت میزان باقی نہیں رہتی، اور دوسرا یہ کہ پھر ایک اور چیز کو ہمیں میزان کی جگہ پر لا کر کھڑا کرنا پڑے گا جس سے پھر ہم نے حق و باطل کے فیصلے کروانے. یہی ہوگا، یعنی یہی نتائج نکلیں گے. اس کے بعد تو قرآن کی حیثیت اسی لیے پہلے واضح کر دی گئی ہے، سنت کیا ہے اس کو متعین کر دیا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا ہے، یہ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اخبار احاد سے جو رسالت پر آپ کی ہدایت پہنچی ہے اس کی کیا نوعیت ہے. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. چند سوالات لوگوں کے بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد خاتمہ کرتے ہیں. جی ہم سے پہلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے ہوں۔ غامدی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آئے دن مدارس بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے فضلہ فارغ التحصیل علماء بہت زیادہ ہو رہے ہیں، نئی نئی مذہبی جماعتوں کی بنیاد پڑ رہی ہے، یوٹیوب پر لاکھوں کی تعداد سے اسلامک اسکالرز آ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کی پیش گوئی پہلے ہی کی جا چکی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا واقعتاً ہوگا، یا اس صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا اوورآل پوری دنیا میں ہی یہی صورتحال ہے؟ جی ہم سب اہتمام وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین کی نشر و اشاعت، اس کی تفہیم، اس کو پھیلانا، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں علماء مدارس، بلکہ تعداد و ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ سوسائٹی کا دینی التفات نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ یہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اسی اصول کے اوپر ہے، یہاں خدمت کی جائے گی، لوگوں کو دین بتایا جائے گا، پیغمبر بھی آ کے یہی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو اس وقت تردد ہو رہا ہے جبکہ عام لوگ دین پہنچا رہے ہیں، عام لوگوں میں سے علماء پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید تو بتا رہا ہے کہ جب ہم نے پیغمبر بھیجے تو ان کے گھر والے بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے یہ کوئی تردد کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے، مجھے اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، ان کو اپنی فکر کرنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ اس علم کے بارے میں کیا ہے جو پیغمبر کی وساطت سے یا پیغمبر کی نسبت سے پہنچایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ جی میرا نام احتشام ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ میرا استاد سے سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن ہمیں خدا سے سوال کرنے کا حق ہوگا؟ کیا ہم خدا سے بھی سوال کر سکتے ہیں؟ جی واضح ہے جی، ہم قیامت کے ہم سب انسان کا بڑا تجسس ہے، دنیا میں بھی جیتے ہوئے وہ یہی آرزو رکھتا ہے کہ کچھ ایسے سوالات جن کا جواب مل جائے۔ تو کیا قیامت میں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قیامت میں کیا یہ ارج بھی رہے گی انسان میں، اس طرح ہمارا اسی وقت کا شعور وہی ہوگا کہ ہم اسی تجسس سے اللہ تعالیٰ سے سوالات کریں گے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں، وہ سوالات نقل ہوئے ہیں، قرآن نے بتایا ہے کہ لوگ وہاں اپنا یہ عذر پیش کریں گے، یہ بات پیش کریں گے، وہ فلاں معاملے میں اس طریقے سے استدلال کریں گے، تو ان کو بھی موقع ملے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پہلے وہاں انسان کامیاب ہوگا تو یہ جسارت کرے گا، تو ساری توجہ اس پر مرکوز کرنی چاہیے کہ ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہوں گے تو بشارت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ملاقات کا موقع ملے گا، تو یہ سب حاصل ہوگا تو اس کے بعد کوئی سوال کرنے کی نوبت آئے گی۔ بالکل ٹھیک، آخری سوال بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام دیدار حسین ہے، میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو دیدار ہوگا جنت کے اندر، الی ربها ناظرہ، ایک اور آیت کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین اکرام، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو جنت دوں گا اور اس پر زیادہ کروں گا، تو زیادتی سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار لیتے ہیں بعض مفسرین کرام۔ تو کیا جب قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا تو دیدار وہی اسی چیز کا کیا جا سکتا ہے جو کہیں جگہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہو یا کسی وقت کے اندر؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ یا وقت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کیا یہ مقدمہ ہمارا باطل نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ من جہات ستہ اور ٹائم کی سے پاک بھی ہے اور تمام جہات سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سوال واضح ہے جی، ہم سب دیدار ہوگا تو پھر تو حاضر وہ موجود اس ہوگا۔ کائنات کا خالق ہے، وہ اپنا دیدار کرانا چاہے گا تو وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ کرا دے گا۔ اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، یعنی ذات باری نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی ملاقات کا اہتمام کریں، تو ہم عاجز بندوں کے لیے اہتمام کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اسباب بھی پیدا کر دیں گے۔ ٹھیک، اس میں ہمیں تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نقطہ بالکل واضح ہو